موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى ابن مريم وما فيها من العبر والحكم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أنك صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال هذه قصة المائدة فإن وإليها تنسب السورة ويقال سورة المائدة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ یہ مائدہ کا لفظ جو ہے اسی کی طرف اس سورت کا نام جو ہے منسوب ہے مائدہ. ویسے بھی جتنی صورتیں ہیں ان کا نام جو ہے وہ اسی سورت میں موجود ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے. سورت آل عمران ہے تو قصہ آل عمران موجود، قالت امرأۃ عمران موجود ہے. اسی طرح سورت البقرہ نام ہے تو بقرہ کا قصہ موجود ہے. تو ہر سورت کا نام قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. وَهِيَ مِمَّا امْتَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ عِيسَىٰ علیہ السلام لما اجاب دعاہ بنزولها. اور یہ مائدہ جو ہے اللہ نے احسان فرمایا اپنے عبد پہ، اپنے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ. اللہ نے ان کی دعا منظور فرمائی اور مائدہ نازل کیا. فانزل اللہ آیۃ باہرۃ وحجۃ قاطعہ. تو یہ آپ کی صداقت کی، آپ کی نبوت کی اور رسالت کی بڑی واضح دلیل تھی کہ جو مانگا اللہ نے عطا فرمایا. وقد ذکر بعض الائمۃ ان قصتها لیست مذکورۃ فی الانجیل ولا یعرف النصارى الا من المسلمین فاللہ اعلم. اور بعض ائمہ فرماتی ہیں کہ یہ مائدہ کا قصہ جو ہے یہ انجیل کے اندر موجود ہی نہیں ہے. قرآن میں تو ہے لیکن اصل یہ ہے کہ انجیل چونکہ محرف ہو گئی، بدل دی گئی، تو اس میں پھر کیا موجود ہے؟ جو چیز مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے وہ تو نہیں رہے گی نا اس کے اندر.
فقوله تبارک و تعالی اذ قال الحواریون، حواریون سے کون مراد ہے؟ اتباع عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، ماننے والے. یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک هذه قراءۃ قصیرین وقرأ آخرون هل تستطيع ربك اے هل تستطيع ان تسأل ربك. حضرت عیسیٰ ابن مریم کو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام هل يستطيع ربك، یہ قراءت جو ہے یعنی یہ کے ساتھ یس، کیا آپ کا رب یہ کر سکتے ہیں؟ اور ایک قراءت ہے تے کے ساتھ، کیا آپ اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں؟ هل تستطيع ربك ان تسأل ان ينزل علينا مائدة من السماء والمائدة هي الخوان عليه طعام وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا لحاجتهم وفقرهم فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ويتقوون بها على العبادة. انہوں نے مانگا تھا مائدۃ من السماء. یاد رکھو 3 لفظ ہیں. ایک لفظ ہے مائدہ، ایک لفظ ہے سفرہ، ایک لفظ ہے خوان. تو مائدہ تو کہتی ہیں جو کپڑے کا دسترخوان ہو جس کو بچھا کے اوپر کھانا رکھا جائے، جیسے ہمارے ہاں اب بھی یہ رواج موجود ہے. اور ایک ہے سفرہ. سفرہ کہتے ہیں چمڑے کا جو بچھانے کے لیے ہوتا ہے یا پلاسٹک کا، اس کو کہتے ہیں سفرہ. اور ایک لفظ ہے خوان. خوان کا معنی یہ ہوتا ہے کوئی ٹیبل، کوئی میز جس کے اوپر رکھ کے کھانا کھایا جائے. تو یہ 3 لفظ ہیں لغت عرب میں، مائدہ، سفرہ اور خوان. مائدہ جو کپڑے کا دسترخوان ہو، سفرہ جو چمڑے کا دسترخوان ہو، اور خوان مانا یعنی کوئی میز ہو، کوئی ٹیبل ہو، اس پہ چیز رکھ کے کھانا کھلایا جائے. اسی لیے حضور پاک نے منع فرمایا ہے، نہانا ان ناکل علی الخوان. آپ نے منع فرمایا کہ میز پہ یا ٹیبل پہ کوئی چیز رکھ کے کھائی جائے. تو تواضع کا معنی یہی ہے کہ نیچے ہی سفرہ بچھایا جائے اور نیچے ہی بیٹھ کے آرام سے کھایا جائے. حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کسی ٹیبل پہ یا کرسی پہ بیٹھ کے کھایا جائے، اس کو بھی حضور پسند نہیں فرماتے. آپ نے منع فرمایا ہے کہ ٹیک لگا کے کھانا کھاؤ. فرمایا نہیں، بالکل اکڑوں ہو کے بیٹھو تاکہ تواضع ظاہر ہو، اللہ کا شکر ظاہر ہو، نہ کہ اکڑ ظاہر ہو کہ آدمی کرسی پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. اور ابتدا سے بھی یہ کرسی اور ٹیبل اور چھری اور کانٹے یہ سارے جو ہیں کافروں کی تہذیب ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. کیونکہ ساری دنیا میں جب آپ دیکھتے ہیں نا جی، تو جو عالمی سطح پہ جو تہذیبیں تھیں، جیسے تہذیب یونان ایک تہذیب تھی، تہذیب فارس جو ہے ایک تہذیب تھی، تہذیب مصر جو ہے ایک تہذیب تھی، پھر تہذیب اسلام آئی. تو قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جب امرأۃ العزیز کو پتہ چلا، خبر پہنچی کہ مصر میں عورتیں جو ہیں گھروں میں باتیں کرتی ہیں اور میرے بارے میں قصے کہانیاں کرتی ہیں، فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا. تو جب بیوی کو ان کے مکر کا، مکر کیا مانا؟ مکر اصل بات یہ تھی کہ وہ عورتیں جب اپنے گھروں میں اکٹھی ہوتی ہیں، کسی پارٹی میں اکٹھی ہوتی ہیں، کسی فنکشن میں اکٹھی ہوتی، تو وہ کہتی کمال ہے، عزیز کی بیوی ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، ملکہ حسن ہے، اپنے ایک غلام کو بھی نہیں پھنسا سکی.
اگر ہم ان کے مقابلے میں ہم ہوتے تو ہم اپنے ایک مکر کی چال میں حضرت یوسف کو پھنسا لیتے. یہ کیسی عورت ہے؟ ملکہ حسن بھی ہے اور ملکہ بھی ہے، اور اب یوسف غلام ہے، خریدا ہوا، اس کو بھی یہ راضی نہیں کر سکی. تو اب جب یہ باتیں پہنچی تو اس نے سب کو دعوت دی، بہت بڑا فنکشن رکھا، اور متکئن وہاں ٹیبل لگائی اور کرسیاں لگائی بیٹھنے کے لیے. وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور سب کو چھری پکڑائی. تو یہ چھری، کانٹے، ٹیبل، میز، یہ تہذیب مصر میں کافروں کے زمانے سے یہ تہذیب. یہ انگریز جو ہے نا جی، یہ تو لا ولد قوم ہے، حرامی قوم ہے، ان کی تو کوئی تہذیب نہیں ہے. البتہ یعنی یاد رکھیں کہ یہ جو برٹش ہیں نا، اسکاٹش ہیں، برٹش ہیں، یہ پھر بھی نسلی کتے ہیں. باقی جو ہے نا یہ مکسیکن ہیں، امریکن ہیں، یورپین، یہ تو سارے حرامی نسل ہیں. جو کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آیا، بچے پیدا ہوتے گئے، وہی رہ گئے، جناب وہ قوم بن گئی. ان کی تو کوئی باپ دادا ہی نہیں ہے. ان سے آپ 2 نسلوں پہلے کا قصہ پوچھے، وہ نہیں جانتے. ہے کوئی نہیں تو جانے کیسے؟ تو اس لیے یہ تہذیب کا جو فخر کرتے ہیں نا جی، ہم چھری کانٹے سے کھاتے ہیں، یہ تو بالکل نکال ہیں، یہ تو چور ہیں. ان کو تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا. جب مسلمان اعلیٰ تمدن پہ تھے یہ غسل کرنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو تہذیب نہیں تھی کہ حمام کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے ان نے بغداد میں آ کے حمام دیکھی، استنبول میں آ کے حمام دیکھی. ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں. ساری کتابیں ہم مسلمانوں کی تھیں، اسپانیہ میں اور غرناطہ میں، بغداد میں. اتنی کتابیں ہماری یہ چرا کے لے گئے ہیں کہ دریا میں ڈالو تو پل بن جائے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ میں نے جب ان کے لائبریریوں میں جو دیکھی کتابیں اپنے آبا کی تو دل ہوتا ہے سی پارا. میرا دل 3 ٹکڑے ہو جاتا ہے جب میرے ماں باپ کی کتابیں ہیں اور ان کی لائبریری میں رکھی. یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ تو جاہل لوگ تھے. اللہ کی شان ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہم پر نہیں کوئی مسلط کرتا تھا. وہ بہرحال وہ جب بیٹھ گئی اور عورتیں بیٹھ گئیں اور جناب کھانا لگ گیا، چھریاں آ گئیں، فروٹ آ گئے، تو قالت خرج علیہن. اب امرات العزیز نے حضرت یوسف کو دوسرے کمرے میں تشریف فرمایا کہ آ جاؤ اب ہے. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن قلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. حضرت یوسف جب ایسے دیکھا تو دنگ رہ گئی اور انگلیوں پہ چھریاں پھیر گئیں اور کہنے لگی اللہ کی قسم یہ بندہ ہے ہی نہیں، یہ تو فرشتہ ہے. یہ اس دور میں چھری کانٹے ہوتے تھے اور یہ تہذیب ہوتی تھی. لیکن حضور پاک نے کبھی میز پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا. ایک بات یاد رکھو، ایک ہے جائز ہونا. اگر کوئی کھا لے تو کافر نہیں ہو جائے گا. یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. کسی نے بیٹھ کے کھا لیا، اب تو مصیبت یہی ہے نا. اچھا اب بعض جگہوں پر تو اور مصیبت ہے نا، وہاں تو ٹیبل بھی نہیں ہوتی، کرسی بھی نہیں ہوتی، کھڑے ہو کے کھاؤ. جتنا تہذیب ترقی کر دی جاتی ہے حیوان بڑھے جاتے ہیں. حیوان کبھی بیٹھ کے کھاتا ہے؟ آپ نے کبھی اونٹ کو بٹھایا ہے اپنے ساتھ کھانے میں؟ گھوڑے کو، گدھا کو، خچر کو، بندر کو؟ یہ ترقی کرا دیے، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. یہ ترقی ہو گئی نا. انا للہ و انا الیہ. اور ہمارے لوگ ہیں ان کے پیچھے پاگل ہوئے.
آج وہ ایک شرٹ پہن لینے یہ سارے پہن لیں، آج وہ پوری پینٹ پہن لیں سارے پوری پینٹ پہن لیں، آج نیکر پہن لیں سارے نیکر پہن لیں، آج گھٹنوں سے نیچے والی پینٹ آ جائے یہ وہ پہن لیں گے، آپ داڑھی مڈا لیں یہ سارے داڑھی مڈا لیں گے، اگر وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیں سارے داڑھی رکھنا شروع، وہ ان نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کا پڑھا ہوا ہے، وہ ہیٹ پہنے یہ ہیٹ پہنیں گے، وہ کاؤ بوائے بن جائیں یہ کاؤ بوائے بن جائیں گے، وہ ہپی بن جائیں وہ یہ ہپی بن جائیں، وہ سن باندھ لیں بغیر کپڑوں کے مرد عورتیں یہ بھی لیں، ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ میرے مدنی نے محبوب دو عالم نے رحمت دو عالم نے وحشی قوم، جاہل قوم، ڈاکو قوم، لٹیری قوم، ان کو آگے ایسا بدل ڈالا کہ وہ صدیق و فاروق و عثمان و علی بن گئے، ساری دنیا میں تہذیب اسلامی کا رواج ہو گیا، اور حضرت ابو حذیفہ بیٹھے ہیں قسطنطنیہ کی روم کی فتح کے بعد کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ سے نوالہ گر گیا تو آپ نے جلدی سے اٹھایا، اس کو جھاڑا اور کھا لیا، تو جو رومی سپاہی قید ہو کے ان کی خدمت پہ لگا ہوا تھا ڈیوٹی پہ، اس نے کہا ابو حذیفہ ناراض نہ ہوں، اب میں قیدی ہوں، لیکن روم کی تہذیب میں یہ عیب سمجھا جاتا ہے کہ آدمی کا نوالہ کر دیا مٹی سے اٹھا کے کھا لے، یہ ہمارے ہاں بڑی گھٹیا بات ہے۔ حضرت ابو حذیفہ نے دیکھا اور فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہا بدبخت میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کے لیے؟ ہمیں حضور نے فرمایا ہے کہ لقمہ گر گیا اٹھاؤ، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی تحقیر نہ کرو، مٹی لگ گئی ہے جھاڑ دو۔ تو اللہ کے نبی نے وہ تہذیب سکھلائی نا جناب کہ اس تہذیب نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا۔ صحابہ کا زمانہ تو بہت دور ہے نا جی، تابعین تبع تابعین۔ محمد ابن قاسم جب سندھ میں آیا اور جب اس نے راجہ داہر کی فوجوں کو زبردست شکست دی، ان کو گرفتار کیا، راجہ داہر کے حرم کی عورتوں کو گرفتار کیا، اور کردار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سے گزرتے تھے ہندو کھڑے ہو جاتے، کہتے دیوتا جا رہا ہے، یہ کردار۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک فقیر آدمی، لکڑی کا پاؤں میں کھڑاوا پہنتے تھے، جوتا بھی نہیں تھا، لیکن جب ہند میں تشریف لے گئے ہیں تو ان کی محنت سے 90,000 بندہ اسلام لے آیا۔ حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے جنازے کو اٹھتے دیکھ کر 25,000 عیسائی نے اسلام قبول کر لیا۔ کہاں گئی وہ تہذیب؟ اب انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی ہم ایسے نعوذ باللہ ایسے مٹ گئے ہیں کہ عقیدے بھی ختم ہو گئے، عمل بھی ختم ہو گئے، اتباع رسول بھی ختم ہو گئی، شکل نبی بھی ختم ہو گئی، سیرت بھی ختم، صورت بھی ختم۔ یہ تو اب 1%، 2% آدمی ہوتے ہیں، جیسے حج پہ مثلا 20 لاکھ آدمی آ گئے تو 1 ارب 34 کروڑ مسلمانوں میں سے اگر 20 لاکھ آ جائے تو کتنی پرسنٹیج بنتی ہے؟ کتنی پرسنٹ بنتے ہیں؟ یہ جو داڑھی والے تمہیں نظر آتے ہیں وہی لوگ ہیں، کہ پھر سے بھی نیچے کوئی عدد ہو تو یہ وہ لوگ ہیں بس۔ ہمارے مدارس سے تحفیظ ہوں یا کتابوں کے مدرسے ہوں، بڑے سے بڑے جو ہمارے مدرسے ہیں چند ایک
انڈیا میں بھی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے 8,000 ہے، کھمتاریا ہے، اسی طریقے سے عقل قوا ہے. پاکستان میں ماشاءاللہ بنوریا ہے، بنوری ٹاؤن ہے، دارالعلوم ہے، کوڑا خٹک ہے، یہ بڑے بڑے مدرسے الحمدللہ میں نے دیکھے ہیں. تو کہیں 5,000، 6,000، 4,000، 3,000، سب سے بڑا 8,000. اور ان کے ایک ایک کالج میں، ایک ایک یونیورسٹی میں انگریزی پڑھنے والے کتنا ہے دیکھ لیں، خود نسبت نکال لیں. آپ کا محلہ ہے، اس کی تعداد مثال کے طور پہ 2,000 کی آبادی ہے. ایمان سے کہیں کتنے آدمی مسجد میں آتے ہیں؟ 2,000 میں مسجد میں کتنے آتے ہیں؟ اچھا، مسجد میں آنے کے تو پیسے نہیں لگتے نا. فلم دیکھنی ہو تو پیسے بھی دینے پڑتے ہیں نا. وہاں پیسے بھی دیتے ہیں اور جناب لائن میں بھی لگتے ہیں، مار بھی کھاتے ہیں، کپڑے بھی پھٹ جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں جناب میں ٹکٹ لے کے آ گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ. جب ہم میں ایمان تھا، اسلام تھا، صحابہ گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا. 7 صحابہ پہنچے ہیں چین میں، بیجنگ میں. 7 لاکھ مسلمان اب بھی موجود ہیں. حضرت معاویہ کے زمانے میں صحابہ پہنچے ہیں آپ کے ہندوستان میں. بروچ انہوں نے فتح کیا تھا، یہ حیدرآباد کا علاقہ انہوں نے فتح کیا تھا، یہ جتنا گجرات کا علاقہ یہ سارا صحابہ نے فتح کر کے تمہیں دیا تھا، جہاں آج بھی اسلام ہے. کیا کہہ سکتے ہیں ماں سوائے اس کے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون ولا نقول الا كما يحب ربنا ويرضى لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو روزہ رکھیں گے، کتنی پرسنٹیج ہے جو تراویحاں پڑھے گی، اور کتنے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے بھی ٹیلی ویژن دیکھتے رہیں گے. اور ٹیلی ویژن ہمارے جتنے چینل ہیں ماشاءاللہ، کافروں کو چھوڑو، مسلمانوں کے جتنے چینل، وہ سحر و افطار کے جو پروگرام دکھانے والی ہیں وہ بالکل فاحشہ قسم کی عورتیں سامنے کھڑی ہیں. یعنی کچھ نہ ہو تو ایک جھلک کو دیکھ لینا، آج کا روزہ تو برباد ہونا. تو یاد رکھیں کہ یہاں 2 قراتیں، حل تستطیع او حل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء. اب بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے کیوں مانگا تھا کہ ان کے پاس تھا نہیں کھانے کو، تنگ آ چکے تھے. اپنی حاجت اور فقر کے پیش نظر انہوں نے مانگا تھا کہ اللہ ہمیں کوئی آسمان سے غیبی کھانا بھیجیں جس سے ہماری بھوک بھی مٹے اور ہم اللہ کی عبادت پر بھی قوت طاقت حاصل کر سکیں. قالوا اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو، اللہ جو دے الحمدللہ، نہ دے الحمدللہ. فأجابهم المسيح عليه السلام قائلا لهم اتقوا الله ولا تسألوا هذه فعسى أن يكون فتنة لكم وتوكلوا على الله في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسے سوال نہ کرو، جو اللہ نے رزق لکھ دیا ہے بس اسی پر ایمان لے آؤ، اللہ پہ توکل رکھو. اللہ دینا چاہے تو دے دیں، لینا چاہے تو دے دیں. اللہ چاہے تو رزق میں برکت ڈال دیں، اللہ چاہے تو رزق کو تنگ کر دیں. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. قالوا نريد أن نأكل منها
نحن محتاجون الی الاکل منہا، انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھائیں، ہم محتاج ہیں، کھانا نہیں ہے ہمارے پاس، وتطمئن قلوبنا، اور ہمیں کل بھی اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے، اذا شاہدنا نزولها رزقا لنا من السماء، جب ہم مشاہدہ کر لیں گے کہ آسمانوں سے ہمارے پاس رزق آ رہا ہے، تو ہمارا اللہ پر بھی، اللہ کی قدرت پر بھی اور آپ کی نبوت پر بھی یقین جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ وَنَعْلَمَ أَنَّكَ صَدَقْتَنَا وَنَزْدَادُ إِيمَانًا بِكَ وَعِلْمًا بِرِسَالَتِكَ، اور ہم یہ جان لیں گے کہ آپ نے جو بھی فرمایا سچ فرمایا ہے، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، آپ کی رسالت پہ یقین بڑھ جائے گا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، أَيْ وَنَشْهَدُ أَنَّهَا آيَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور ہم گواہی دیں گے کہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے آپ کی صداقت کی، وَدَلَالَتَهُ وَدَلَالَةً وَحُجَّةً عَلَى نُبُوَّتِكَ وَصِدْقِ مَا جِئْتَ بِهِ، اور یہ حجت ہے، دلیل ہے آپ کی صداقت کی۔ قال عیسی ابن مریم، جب حضرت کو مجبور کر دیا اب انہوں نے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، قال أين اتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا، جس دن اللہ کی طرف سے یہ کھانا اترے گا ہم عید منائیں گے، خوشی کریں گے اور اس کو یاد رکھیں گے، ہمارے بعد والے بھی عید منائیں گے۔ عيدا لأولنا وآخرنا أين اتخذ ذلك اليوم، وقال سفیان الثوری یوما تصلى فيه نصلي فيه، اس دن ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کا شکر کریں گے۔ وقال قتادہ أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم، تاکہ جو ہمارے بعد آئیں گے ان کے لیے بھی وہ عید ہوگی۔ وعن سلمان الفارسی عزت لنا ولمن بعدنا، ہمارے لیے بھی وہ عبرت ہوگی اور ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی عبرت ہوگی۔ وکیل کافیۃ لأولنا وآخرنا، ہمارے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی یہ دلیل جو ہے کافی ہوگی۔ وآیۃ منک، اے دلیلا تنصبہ علی قدرتک علی الاشیاء وعلی اجابتک لدعوتی ویصدقونی فیما ابلغہ عنک۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ آیۃ منک، یہ دلیل ہوگی، تنصبہ علی قدرتک علی الاشیاء، کہ اشیاء پہ قدرت، وعلی اجابتک للدعوتی، اور آپ کی دعا کے منظور کرنے کا دلیل، ویصدقونی فیما ابلغہ عنک وارزقنا من عندک رزقا حنیا بلا کلفۃ ولا تعب، یا اللہ ہمیں اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، اور رزق بھی ایسا جس میں تکلیف بھی نہ ہو، مشقت بھی نہ ہو۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم ومن کذب بها من امتک یا عیسیٰ وآندہا، اللہ نے فرمایا عیسیٰ ہم آپ کی دعا منظور کر کے اتارتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنی قوم کو بتا دیں کہ اس مانگی ہوئی دلیل کو دیکھنے کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا، سرکشی کی طرح ایسا عذاب دوں گا دردناک کہ اس کی دنیا میں مثال بھی نہیں ہوگی۔ فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، یعنی من آدمی زمانكم، كقوله تبارك وتعالى ويوم القيامة يدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وكقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقد روى ابن جرير من طریق اوف الاعرابی النبی المغیرۃ القواس ان عبد اللہ ابن عمرو قال ان اشد الناس عذابا یوم القیامت ثلاثۃ، سب سے زیادہ سخت عذاب جو ہے وہ تین لوگوں کو ہوگا، المنافقون، سب سے پہلے منافق، ومن کفر من اصحاب المائدۃ، اور وہ لوگ جو اللہ کا رزق اترنے کے بعد پھر بھی کافر ہو گئے،
ان کے لیے، وآل فرعون اور فرعون کی اتباع کرنے والوں کے لیے یہ سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر۔ اب انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر رمضان المبارک کے چھٹیوں کے بعد یعنی 6 شوال کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر درس شروع ہوگا، اور میں آپ کے لیے رمضان المبارک کے مقدس مبارک منور مہینے میں دعا کروں گا، اور آپ بھی میرے لیے، میرے اہل و عیال خاندان کے لیے خصوصی جب بھی یاد آ جائے، میرا کوئی جبر نہیں کہ آپ میرے لیے روز دعا کریں، جب یاد آ جائے، دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، کسی کے کہنے سے تو کہنا بھی سنت ہے، کہا جائے، جیسے حضور نے فرمایا حضرت عمر کو لا تنسانا عن دعوتک یا اخی عمر، بھائی عمر عمرے پہ جا رہے ہو تو ہمیں اپنی دعا میں نہ بھول جانا۔ تو یہ تعلیم تھی، ورنہ حضور کو دعا کی کیا ضرورت تھی؟ امت کو تعلیم تھی کہ ایسا ہو تو لوگوں کو کہو، کوئی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، مدینہ شریف جا رہا ہے، مسجد اقصی جا رہا ہے، تو بہرحال رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پہ ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، اور مسلمان اس وقت جس امتحان سے گزر رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں، چاروں طرف نظر ڈالیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب، ہر جگہ خون مسلم بہ رہا ہے۔ ولا نقول الا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، خصوصی دعائیں کریں، پتہ نہیں کوئی گھڑی استجابہ کی، اجابت کی، منظوری کی مل جائے اور امت مسلمہ کا کام ہو جائے تو بہرحال۔ اور دوسری بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ روزانہ کم از کم ایک صفحہ، ایک رکوع قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ جہاں تک ختم کا تعلق ہے تو ہر آدمی ہمت کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ 3 پارے روز کے پڑھ لے تو رمضان میں 3 ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال مودودی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اب وہ فوت ہو گئے ہیں، تو لا تذکروا موتاکم الا بخیر، مرنے والوں کے بعد ان کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ باقی انہوں نے تو بہت بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں، یہ تو آپ نے معمولی بات لکھی ہے خلافت الملوکیت کی۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ آج ان کی یہ کتاب جو ہے شیعہ کے نصاب میں داخل ہے، اہل سنت والجماعت کی کتاب نصاب میں کوئی داخل کرے گا؟ باقی یاد رکھو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی، حضرت علی بی بی عائشہ کی جنگ ہوئی، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت علی حق پر تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا، ان سے اجتہادی غلطی ہوئی، اور پھر جب اللہ دونوں سے راضی ہو گیا تو تم کون ہو قلم اٹھانے والے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم راضی ہو گئے بس۔ کلا وعد اللہ الحسنى، سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، تم کون ہو کیلے نکالنے والے؟ باقی حضرت معاویہ کے دور میں حضور کے منبر پہ اہل بیت کو گالیاں دی جاتی تھیں، حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ 101% جھوٹ ہے۔ سارے صحابہ نعوذ باللہ مر گئے تھے، کوئی بھی جواب نہ دے سکا، کسی نے بھی باطل کو نہیں روکا۔ یہ تو قصے ہیں جو تاریخ میں روافض نے، شیعہ نے، واقدی جیسے کذاب نے لکھے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحم کرے۔ تو مودودی صاحب بھی چونکہ ایک تاریخ مورخ آدمی تھا،
اخبار نویس تھا، اخبار کا ایڈیٹر تھا اور اسٹڈی سے عالم بنا تھا بیچارہ، اس سے بھی غلطیاں ہوتی گئیں، اللہ معاف کر دے۔ یزید ابن معاویہ کو بڑا برا کہنے کی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یزید اور حضرت حسین رشتہ دار ہیں۔ تمہاری کیا رشتہ داری ہے؟ یزید جو ہیں وہ تو حضرت معاویہ کا بیٹا ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، حسین حضرت علی کا بیٹا ہے، پھر ابو سفیان آ گئے۔ وہ تو رشتہ دار ہیں، رشتہ داروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، تم بھائی بہنوں میں نہیں ہوتی، تم ماں بیٹے میں نہیں ہوتی۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے بارے میں بات کریں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لا يجوز اللعن ولا الفاسق والفاجر كيزيدا، اگر فاسق و فاجر بھی مان لیں تو لعنت نہ کرو، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ظہر کی نماز کے وقت میں صحن خالی ہوتا ہے، لیکن امام کے پیچھے تو صفیں ہوتی ہیں نا، پھر ہمارا صفوں کے درمیان فاصلہ ہے، امام تو اکیلا نہیں کھڑا نا، امام کے پیچھے باقاعدہ صفیں ہیں۔ اگر بعد میں صحن خالی ہے کوئی بات نہیں، اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں، نماز ٹھیک ہے۔ محمد بن قاسم نے سندھ فتح کر دیا، واپس آ گئے تھے، پھر سازش کر کے ان کو زہر دی گئی۔ ایک روزہ اگر کوئی نہ رکھ سکے پھر یہ تم طعام مسکین، ایک مسکین کے کھانے کے برابر صدقہ کرنا ہوگا، یعنی یا تو آپ ایسا کریں نا کہ صدقۃ الفطر کے برابر 2.25 سیر گندم کی قیمت دے دیں، یا ایک آدمی جو آج کل کے حساب سے رات صبح شام کا کھانا کھاتا ہے، دیکھ لیں کہ بھی 10 ریال کا کھاتا ہے، 5 کا کوئی صاف کر کے دے دیں۔ کہتے جی کہ آپ نے میرے لیے دعا کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہتے ہیں کہ ہر طرف سے فتنے ہیں، ہر طرف سے طاغوت ہیں، مسلمان کیا کرے؟ مسلمان اللہ کے قرآن کو، سنت کو، اجماع کو، فقہا کو، ان کے دامن کو پکڑ کے رکھے، بس اہل حق کے ساتھ رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر روزے والا آدمی ہے، روزے کی حالت میں اس کو انجیکشن لگوانا پڑے، جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ مجھ سے ایک گناہ جو ہے وہ بار بار ہوتا ہے، یہ پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تو تمہیں ضروری ہے کہ ہمیں بتاؤ؟ توبہ کرو، استغفار کرو، جب تک ماحول نہیں بدلو گے اس وقت تک اس گناہ سے آپ باز نہیں آ سکتے۔ ماحول بدلو اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، اور اس کا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کبھی بند نہ کرے، حمام کا دروازہ بھی بند نہ کرے، کیونکہ تنہائی ملے گی تو گناہ کرے گا نا۔ مجھے جلد کی تکلیف ہے، خارش ہوتی ہے، خون نکل آتا ہے، کپڑے کو لگ جاتا ہے، آپ نماز پڑھتے رہیں، کوئی بات نہیں، مجبور ہیں آپ، مضطر ہیں آپ۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، بیوی حمل کے ساتھ تھی، حمل کے ساتھ ہو یا نہ ہو طلاق تو ہو گئی نا، تو اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ حمل میں طلاق دینا گناہ ہے، یہ نہیں کہ طلاق ہی نہیں ہوتی، طلاق تو ہو جاتی۔ میں نے اللہ کے گھر کی زیارت کی ہے خواب میں، اچھی بات ہے، میں اسٹیٹ ٹائم میں کام کرتا تھا، اب چھوڑ دیا ہے۔ کچھ لوگوں کی پالیسی کی تھی، اب وہ
بہرحال جو ہو گیا توبہ کرو، استغفار کرو، اگر وہ پالیسی واپس کر دیں اچھی بات ہے، ورنہ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم الحمدللہ اس ادارے سے بچ گئے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، انشاءاللہ اللہ معاف کریں گے۔ میرے اوپر جن کا اثر ہے، وہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتے، اور آپ ایسا کریں کہ میرا بھائی سورۃ البقرہ جو ہے وہ کیسٹ میں یا ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ آپ 11 دن سنیں، انشاءاللہ سب شیطان بھاگ جائیں گے۔ مسلمان ترقی میں کیوں پیچھے رہ گئے؟ جب آپ کھانے پینے میں لگ گئے تو ترقی کیسے کرتے؟ جب تک آپ جہاد کرتے رہے ترقی ہوتی رہی، جب آپ نے جناب کاشتکاری شروع کر دی، آپ مل آنر بن گئے، آپ نے شوگر ملنے لگا، ترقی کہاں سے ہوگی؟ مٹی سے ترقی ہوگی۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ انجیکشن طاقت کا بھی ہو۔ یاد رکھو، روزہ ٹوٹتا ہے کہ منہ سے یا نیچے سے اندر چیز جائے اور معدے میں پہنچے، پھر روزہ ٹوٹتا ہے۔ یا تو رگ میں جائے یا گوشت میں جائے، اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زندہ لوگوں کے لیے طواف نہیں کیا جاتا، طواف اپنے لیے کرو، ان کو دعا کرو ان کے لیے۔ کہتے جی کہ عورت حاملہ ہوتی ہے، وضع حمل سے پہلے ہسپتال والے الٹرا ساؤنڈ لگا کے بتاتے ہیں، تو گھڑی دیکھ کے میں بھی بتا سکتا ہوں یہ کون سا علم ہوا؟ اللہ کے بندے، یہ تو ماتحت الاسباب ہے، اللہ تو ما فوق الاسباب عالم الغیب ہے، اس کو تو ان اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے عالم ما فی الارحام جمع کا صیغہ ہے کہ اس وقت دنیا کے ہر حیوان، پرندے چرندے، ان کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ ایک عورت کو آپ الٹرا ساؤنڈ کے نیچے لے آئے، اچھا وہ بھی کبھی غلط کبھی صحیح، یہ تو علم غیب نہیں ہے، یہ تو ماتحت الاسباب ہے۔ گھڑی دیکھ کے میں بتا دوں کہ جی ابھی 7:30 بجے ہیں، یہ کون سا مشکل ہے؟ میرا رمضان میں اعتکاف بیٹھنا ہے، کیا طریقہ؟ کوئی طریقہ نہیں، نیت کر کے حرم میں بیٹھ جاؤ بس، اور بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو۔ نمازیوں کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، حضور نے منع فرمایا ہے، اور اگر حرم میں مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر فان تیسیر کل عسیر علیک یسیر اللہم یسر امورنا وامور اولادنا واولاد اولادنا واصحابنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم ارزقنا ثمرات رمضان وبركات رمضان، اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيام رمضان، اللهم ارزقنا ثواب وبركات ليلة القدر برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما،
یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا ارحم الراحمین رمضان المبارک کا صحیح معنی میں استقبال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔